نسألك يا من هو الله وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ معیت ہر ذرے کو حاصل ہے، شجر و حجر کو حاصل ہے، چرند و پرند کو حاصل ہے، سبزے اور گھاس کو حاصل ہے، پھول اور پھل کو حاصل ہے، دریا و سمندر کو حاصل ہے، زمین و آسمان و عرش کو حاصل ہے۔ ہر اس چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا اسے یہ معیت عمومی حاصل ہے، یہ ہے معیت عمومی۔ اب اس کے بعد معیت خاصہ ہے، وہ اہل اللہ کو حاصل ہے۔ ہمارے ساتھ ہی جیتے بستے کھاتے پیتے ہماری طرح ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ کا ساتھ انہیں ایک خاص طریقے سے نصیب ہوتا ہے، ان کے دلوں میں نور ہوتا ہے، ان کے دلوں میں تجلیات باری ہوتی ہیں۔ جیسے فرمایا گیا سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں پہ اللہ کی تجلیات رقصاں ہوتی ہیں، یہ معیت خاصہ ہوتی ہے۔ لیکن یہاں ایک قید لگ گئی، ولی اللہ کو معیت خاصہ تو نصیب ہوتی ہے، لیکن اس میں معیت ذاتی ہوتی ہے اللہ کریم کی طرف سے، ولی کی طرف سے یا انسان کی طرف سے اس کا وصف ہوتا ہے، کوئی صفت ہوتی ہے، جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ان اللہ ادھر ذاتی معیت ہے، مع الصابرین ادھر صفت انسانی ہے، صبر ہے، نیکی پہ قائم رہنا اور گناہ کے قریب نہ جانا۔ فرمایا ایسے لوگوں کو میں میری معیت ذاتی نصیب ہے، یہی ولایت ہے، اسی کو ہم اولیاء اللہ، ایسے اس صفت کے جو حامل ہوتے ہیں انہی کو ولی اللہ ہم کہتے ہیں۔ ان اللہ مع المحسنین، جس میں صفت احسان ہے، یعنی انسان کی صفت ہے، ادھر معیت ذاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ صفت ضائع ہو جائے، صبر ضائع ہو جائے یا احسان ضائع ہو جائے، معیت سے محروم ہو جائے گا۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے معیت کا انبیاء علیہ السلام، کیونکہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انبیاء سے گناہ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، غلطی کا امکان نہیں ہوتا، دائمی نیکی ورع تقوی مثالی اور دائمی ہوتا ہے، تو معیت اخص الخاص انہیں حاصل ہوتی ہے، لیکن وہاں معیت صفاتی ہو جاتی ہے۔ معیت دائمی ہوتی ہے انبیاء کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرے پاس ساتھ میرا رب ہے، میرا راستہ، وہاں اللہ کی طرف رب کی صفت آ گئی، معی ربی۔ اسی طرح فرعون کے ساتھ بات کرو، انی معاکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ یعنی نبی کی معیت دائمی ہوتی ہے، لیکن ادھر معیت صفاتی ہو جاتی ہے، معیت ذاتی نہیں، معیت صفاتی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی دیکھیں تو وہاں معیت کے ساتھ کہیں رب کا لفظ آیا ہے، کہیں دیکھنے سننے کا، کہیں مدد کرنے کا، معیت صفاتی ہو جاتی ہے۔ جب بات آتی ہے ان دو ہستیوں کی، انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غیر انبیاء میں آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام کی اولاد سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت نبیوں کے بعد جو ہے، اس میں ابو بکر صدیق، یہ دو ہستیاں منفرد ہیں جن کو معیت ذاتی اور جن کی ذات کو معیت ذاتی حاصل ہے، یعنی نہ ادھر صفت ہے نہ ادھر صفت ہے۔ ان اللہ معانا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ادھر ان اللہ، اللہ کی ذات، ادھر صفات نہیں ہے، ادھر معانا ہم دونوں کے ساتھ ہے، ادھر بھی کوئی صفات نہیں ہے۔ یعنی دو ذاتوں کے ساتھ ذات باری کی معیت جو اس کائنات میں نصیب ہے، وہ صرف یہ دو ہستیاں۔ فرمایا دو میں کا دوسرا بھی حضور کے ہمراہ کعب تھا،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب